سورہ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 11 دعا کرتی ہیں کہ اللہ میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اس کے عمل سے نجات دے اور اس ظالم قوم سے مجھے نجات دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قرآن مجید میں درج کیا۔ بتائیے جو قیامت تک پڑھا جانے والا ہے، اللہ نے تعریف ان کی بیان کی کہ تمہارے لیے مثال ہے فرعون کی بیوی میں۔ مثال کیوں کر کہا؟ کیونکہ ہم خواتین بہت بہانے بازیاں کرتے ہیں۔ اگر شوہر ذرا سا ٹیڑھا میڑھا ہوتا ہے، سارا الزام اپنی گناہوں کا شوہر پہ ڈال دیتے ہیں۔ کیا کہ ہاں آپ کا شوہر تو اتنا کوآپریٹو ہے، تب آپ دین کا کام کرتی ہیں اور اتنی آسانی سے زندگی کٹ رہی ہے۔ میرے شوہر جیسا ملتا تو وہ پتہ چلتا نماز نہیں پڑھنے دیتا، تو حجاب نہیں کرنے دیتا، تو یہ گالی اور یہ کرتا ہے۔ سارے اپنے گناہوں کی بھی پورا کا پورا ذمہ شوہر پر ڈال دیتی ہیں، کیونکہ میرا شوہر بڑا ظالم ہے۔ اللہ تعالیٰ روز قیامت جب کہے گا کہ کیا تمہارا شوہر فرعون سے زیادہ ظالم تھا، تو کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ اس سے بڑا ظالم تو نہیں ہوگا کسی کا شوہر۔ وہ کیا ہے؟ خواہش نفس کی پیروی خود کرنا چاہتی ہیں اور الزام لگا دیتی ہیں شوہر پر۔ حجاب میں خود ہی رہنا نہیں جی چاہتا، شوہر کے لیے کہتی ہیں ان کو پسند نہیں ہے نا، اب کیا کریں، شوہر کی بھی تو فرما برداری کرنی پڑتی ہے، ان کے لیے دعا کیجیے، بس فنش۔ اپنی خواہش پوری ہو جائے، نام لگ گئے شوہر کا۔ تو یہ سب ہمارے مغالطے ہیں کہ ہم یہ شوہر کی فرما برداری غلط باتوں میں بھی کر رہے ہیں تو بہت اچھا کر رہی ہیں، بالکل نہیں۔ بہادری کی ایک سے ایک مثالیں ہیں، وقت الاؤ نہیں کرتا کہ بہت ساری باتیں کی جائیں، پھر بھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی، ان کی بات بھی دیکھیے کہ جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو ان کے بھائی ہیں، جب احد میں وہ شہید ہو جاتے ہیں اور ان کے باڈی آرگنز کو کاٹ دیا جاتا ہے، آپ کو معلوم ہے خوب، اس کے بعد بھی وہ ان کی انگلی کی پوٹ سے وہ پہچانتی ہیں۔ ہم میں سے کوئی اتنا دل جگر نہیں رکھتا ہوگا کہ اپنے بھائی کو اس حالت میں دیکھیں۔ اللہ کے رسول نے نارملی منع کیا تھا کہ کسی کو مت دیکھنے دو، لیکن حضرت صفیہ نے کہا میں دیکھوں گی، اور انہوں نے دیکھا بھی اور پہچانا بھی اور ہمت سے کام لیا۔ غزوہ خندق کے موقع پر جب ایک قلعے میں ساری خواتین حفاظت کے لیے رکھی گئی تھیں، حسان بن ثابت کے قلعے میں، تو وہاں ایک باہر ایک یہودی کو دیکھتی ہیں چکر کاٹ رہا ہے، تو ڈنڈا لیتی ہیں اور جا کر اس کا کام تمام کر دیتی ہیں۔ حضرت صفیہ بینگ اے وومن، ایک عورت ہو گئے اتنی بات۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہا غزوہ احد کے موقع پر بنو سے منفیس حصہ لیا قتال میں اپنے شوہر اور اپنے بیٹوں کے ساتھ، اور اللہ کے رسول کے ڈیفنس میں کھڑی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، اور اللہ کے رسول نے ان کی تعریف کی کہ ام عمارہ جو تم کر رہی ہو وہ کوئی نہیں کر سکتا، تم بڑی ہمت والی۔ ہم سوچتے ہیں اسلام ہم کو دبا کر رکھنا چاہتا ہے، ہم کو باہر ہی نہیں آنے دینا چاہتا ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اسلام تعلیم حاصل کرنے کی بھی آزادی دیتا ہے آپ کو، اسلام باہر آ کر جہاد کرنے کی بھی آپ کو اجازت دیتا ہے، بس شرط ایک ہے، حدود شریعت میں رہیں، شریعت کی حدود کو پہچانیں، اور یہ تبھی ممکن ہے جب ہم قرآن و سنت کا علم حاصل کریں۔ اب کنکلوژن اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جس قوم کی ماضی اتنا تابناک ہو، جس کی ہسٹری خود اتنی شائننگ ہو، اس قوم کو کیا ضرورت پڑ گئی دوسرے کی اندھی تقلید کرنے کی، دوسرے کی کاپی کرنے کی۔ آج ہم نے اپنے رول ماڈلز، اپنی یہ بہترین خواتین کو چھوڑ کر دوسروں کو کیوں کر بنا لیا ہے؟ اس کی وجہ صرف ایک ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن مجید سے دوری۔ ہمیں قرآن مجید نہیں پڑھتے سمجھتے، اس پر عمل نہیں کرتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت سے ناواقف ہیں۔ چونکہ قرآن مجید نہیں پڑھتے سمجھتے تو اس کے مطالبات نہیں پتا، چونکہ تاریخ اسلام نہیں جانتے تو یہ نہیں پتا کہ ہماری خود کی تاریخ کتنی شاندار تھی۔ تو ہم جب جانیں گے ہی نہیں
ہے اپنے اراؤنڈ بس اسی کو سب کچھ سمجھ لیں گے اور اسی کی طرح بننے کی کوشش کریں گے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید پڑھیں, سمجھیں, اس پر عمل کریں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت سے واقفیت حاصل کریں اور ان خواتین کے بارے میں بھی اسٹڈی کریں کہ ان لوگوں نے اتنی بہترین مثالیں پیش کی ہیں پھر بھی شریعت سے باہر نہیں گئے. یہ کیسے پاسبل ہوا؟ تھوڑی سی اسٹڈی کی ضرورت ہے, معمولی سی. آپ لوگ ماشاءاللہ اپنے کالج یونیورسٹی کی اسٹڈیز میں اچھا خاصا وقت لگاتی ہوں گی, الحمدللہ یہ آپ کے لیے ضروری ہے اور بہت ضروری ہے. ہم ہرگز اس تعلیم کو ڈیگریڈ نہیں کریں گے, ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ ضروری نہیں ہے, یہ بھی بہت ضروری ہے. لیکن یہاں کی ڈگریز, یہاں کے ڈپلوماز آپ کا صرف اسی دنیا تک ساتھ دے سکتے ہیں. آخرت میں یہ ڈگری نہیں چلے گی. چلے گی کیا؟ چلے گی؟ نہیں چلے گی. تو ہمیں یہاں پہ بھی ایک عزت والا مقام حاصل کرنا یہ بھی امپورٹنٹ ہے. اس سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں آخرت میں اپنی جگہ بنانی ہے, اپنے رب کو راضی کرنا ہے. اگر وہ نہ ہوا تو پھر بہت پچھتانا پڑے گا, بہت پچھتانا پڑے گا. تو اس زندگی کی حقیقت کو سمجھیں, آخرت کی حقیقت کو سمجھیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیسا کھول کھول کے بیان کیا ہے. بس قرآن کا علم نہ ہونے کی وجہ سے سارا فساد ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عنکبوت میں سورہ نمبر 29 آیت نمبر 64 میں وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دنیا کی زندگی تو محض کھیل اور تماشا ہے اور جو آخرت کا گھر ہے وہی اصلی جینا ہے, وہی اصلی زندگی ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ, اگر ان کو معلوم ہوتا, اگر یہ جانتے ہوتے. تو ہم چونکہ قرآن میں عہدہ زنی نہیں کرتے اس لیے ہمیں نہیں معلوم کہ یہ دنیا کی زندگی تو بالکل کھیل تماشے جیسی ہے. یعنی اگر کھیل میں انسان ہار بھی جائے تو کوئی ہار نہیں ہو جاتی نا, وہ زندگی میں تو نہیں ہار جاتا. بچہ اگر گیم میں ہار گیا ایک بار تو وہ زندگی سے تو نہیں ہار گیا نا. بالکل اسی طرح دنیا کی زندگی میں اگر ہم نے بہت اچھی پوزیشن حاصل نہیں کی, بہت ٹارگٹ پہ نہیں پہنچ پائے تو کوئی ہار نہیں ہو گئی, کوئی مات نہیں ہو گئی. پوری زندگی اسٹرگل میں گزر جائے لیکن اللہ راضی ہو جائے تو وہ بندہ جیت گیا. تو اصل جیت آخرت کی زندگی سنوارنے والی جیت ہے اور اصل جو خوشی ہے وہ اللہ کی رضا ہے. یہ دنیا تو فانی ہے اور فنا ہو جائے گی اور ہم اسی غفلت میں رہ جائیں گے اور اللہ کے یہاں بہت مجرموں کی طرح پیش ہونا پڑے گا. تو اس دن سے بچیں اور آخرت کا کچھ انتظام کریں. اپنی اسٹڈیز میں تھوڑا وقت نکالیں کہ آپ قرآن و سنت کا بھی اسٹڈی کریں, تاریخ کی بھی اسٹڈی کریں. انشاءاللہ ہمیں اپنی پریورٹیز خود طے کر لینے کی صلاحیت آ جائے گی. آپ سب کے بہت شکر گزار ہیں. آپ نے بہت اچھی تعداد میں یہاں پر اپنی شمولیت درج کرائی اور بہت پن ڈراپ سائلنس کے ساتھ سنا. الحمدللہ. That means you people are aware, you want to know something. آپ جاننا چاہتے ہیں, اس بات کی دلیل ہے. آپ جاننا چاہتی ہیں تو اس طرح کی چیزیں اور کوشش کیجیے. آپ کی جیسی ڈیمانڈ ہوگی ویسا ملے گا. تو آپ اس طرح کی چیزوں کی ڈیمانڈ کیجیے. اس طرح کے پروگرامز اور بھی آرگنائز کیے جا سکیں. آرگنائزرز کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہیں گے, بلکہ دعا دینا چاہیں گے کہ جزاکم اللہ خیرا کثیرا. آرگنائزر کو اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر دے کہ انہوں نے آرگنائز کیا اور آپ کو یہ فیسلٹی ملی. اسی طرح آپ ڈیمانڈ بھی کریں تو انشاءاللہ اور بھی اس طرح کی چیزیں ہوں گی اور آپ کے علم حاصل کرنے میں مدد ملے گی. کوئی اور سکھا دیتا ہے تو اچھے سے سیکھ جاتا ہے انسان. اور لسننگ دا فرسٹ اسٹیپ آف لرننگ. جب آپ غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ سب چیز یاد بھی ہو جائے گی اور سمجھ میں بھی آ جائے گا, سیکھ بھی جائے گی. اللہ تعالیٰ آپ سب کی بہت مدد کرے اور دنیا اور آخرت آپ کی دونوں سنوارتے. آمین. اس کی ساتھ ہی آپ سے رخصت ہوتے ہیں قرآن مجید کے ایک آیت کے ساتھ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 124 میں وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو بھی نیک عمل کرے گا, مرد ہو یا عورت, ہم اسے جنت میں داخل کریں گے اور اس کا ذرہ برابر حق ضائع نہ ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر.
اب آپ میں سے کسی نے ایک سوال پوچھا ہے. You told that Khadija Razanah Anha was a good businesswoman, but I read in a book that home for Parda was not sent until that period. Now, when permission for women for jobs is allowed in certain circumstances, how can I, as an intern, practice medicine with Parda? Please suggest saving me. آپ لوگوں کے پاس اگر کچھ اور کوشچنس ہیں تو والنٹیئرس کو دے دیجیے.